वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है जोश है ईमानों में। तारकीन वतन प्रोग्राम में आबिद अख्तर पेशी आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब जमशेद दस्ती साहब, मेंबर कौमी असम्बली NA 178 से मुजफ्फरगढ़ से आज हमारे साथ हैं। जमशेद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और माशाल्लाह आज आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, अपने काफ़ी मसरूफियात की वजह से, लेकिन आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए मशहूर है। सब हमने ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे तारकीन वतन के लिए बनाया है और इसमें हम आपसे बात भी करेंगे उसी रूट ग्रास से जहाँ से आप हैं, आपका भी थोड़ा सा उसमें पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक आम शहरी, एक बिल्कुल छोटा सा शख्स, उसको क्या ख्याल आया सियासत में जाने का, और मुझे थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताएंगे। मैं वो मेरी आवाम और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनना चाहेंगे कि माशाल्लाह बिल्कुल एक रूट ग्रास से आप शुरू हुए और आपने आकर एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि हम वहाँ जाएँ। उसके पहलू क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का और ख़ुसूसी तौर पे लाला जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इज़्ज़त बख्शी और मुझे अपनी बल्कि पूरी कौम से गुफ्तगू का और मुलाकात का भी मौका मिला। ज़ाहिर है कि मैं एक इंतहाई निचले दर्जे का आम आदमी हूँ और मुझे उस पर खुशी है कि मैं एक कच्चे घर की पैदावार हूँ, एक मजदूर का, एक हारी का, एक बेलदार का बेटा हूँ और ख़ुद भी मजदूरी करके मेहनत करके मैंने ये जो सियासी सफ़र है ये शुरू किया। मुझे क्यों करना पड़ा? आप की पूरी दुनिया पे नज़र है और पूरी पाकिस्तानी कौम समझती है कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है वो किस तरह है। जी बिल्कुल सही। मुल्क आज़ाद हो गया, खुशी है, बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आम लोग ज़िंदा हुए, हमारी क्लास ज़िंदा हुई, मजदूर ज़िंदा हुए, जाने नहीं। बदकिस्मती से वही लोग आ गए, वो इनकी नस्ल दर नस्ल आ गए जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर को उन्होंने सपोर्ट किया, उनसे जलाने नहीं और पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए। और पाकिस्तान में जो आम आदमी की जो है ना वो आज़ादी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं है। तो एक अल्लाह ताला ने मुझे सोच दी, मेरा कोई सियासी उस्ताद नहीं है, कोई मेरा ऐसा गुरु को सियासी मुनाफिक उस्ताद नहीं है। अल्लाह ताला ने एक सोच दी और गुर्बत में रहते हुए मैंने ये एक सिस्टम को, इस गंदे निज़ाम के खिलाफ में खड़ा हो गया कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते जिसमें आम आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं है, कदर नहीं है। खूबसूरत मुल्क है, इसको चंद माफिया, चंद अशरफिया जमहूरियत के नाम पे लूट रहे हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला के फजल से हमने मजदूर की तहत की बुनियाद रखी और गरीब और फ़कीर लड़के जिनकी जेब में पैसे नहीं थे, अंडे बेच के मैं अपनी फीसें अदा करता था, सालाना एक बकरी पाली और किताबें खरीदी और अक्सर मैं नंगे पाँव जो है ना मैं स्कूल भी आया, कॉलेज भी आया और बसों के पीछे लटक कर हमारे और कोई किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल, मुजफ्फरगढ़ फिर कॉलेज और अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ुद मैं देहात के रहने वाला हूँ, मेरा हल्का माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ सिटी भी है और बाकी देहात एरिया भी है। तो एक जहन, एक बागियाना जहन था कि हम इसमें इस कीमती मुल्क में जो है ना गरीब की इज़्ज़त नहीं है, जिसमें किसान की, मजदूर की, नौजवान की, तो हम एक तबका एक हम तबकाती एक जदोजहद की है। और उसके लिए जो है ना मैं समझता हूँ कि सरजमीन मुजफ्फरगढ़ जो एक वो जो सरेकी खिता है, जनूबी पंजाब जिसको कहते हैं, वहाँ खार, कोसे, लगारी, नवाब, गिलानी, तरीन, कुरैशी, अब्बासी, ये बहुत बड़े माफिया हैं और जो अरबपति हैं, जिनका थाना अपना, जिनकी पुलिस का निज़ाम, जिनका पटवारी, जिनकी अपनी जेलें, जो भी उनके सामने खड़ों को कत्ल करा दे, मरा दे, सब उनके सामने एक गरीब आदमी, एक बैलदार का बेटा, मजदूर का बेटा खड़ा हो जाए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और कौम की दुआएं थी। तो ये उस खिते में जहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, मैं वहाँ आग पे ऊपर खड़ा हो गया और ये एक इनकलाबी समझता हूँ कि वो तब्दीली आई। और मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब मैंने 2008 में MNA बन के मैंने पहली दफ़ा इस्लामाबाद देखा और इस क्लास को देखा, क्योंकि लोग इसको
دور سے دیکھتے ہیں، لوگ ان کی تقریریں سنتے ہیں، لوگ ان کی پریس کانفرنسیں سنتے ہیں، لوگ ان کے جلسے سنتے ہیں، مگر عوام کو ان کے مکروہ چہروں کا پتہ نہیں ہے کہ ان ایوانوں میں، ان اسمبلیوں میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں دوبارہ وہیں مظفر گڑھ کے حوالے سے آپ سے، مظفر گڑھ ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن مشہور بھی ہے، لیکن اس میں ترقیاتی کاموں کی جو پہلے آپ نے جیسے کہا کہ بہت سے برسرکار لوگ رہے اور ان کا اثر و رسوخ بھی رہا، لیکن اس حلقے سے آپ کا آنا اور پھر ماشاءاللہ اس لیول تک آنا، اور کیا آپ کو نہیں ان چیزوں سے تھریٹ ملے؟ ان لوگوں نے آپ کو نہیں تھریٹ کیا؟ کیونکہ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا لوور کلاس سے کوئی آئے۔ جب میں نے یہ شروعات کی اور مجھے پتا تھا یہ مشکل راستہ ہے، مگر میرا ایمان تھا یہ کہ سچ کا راستہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی زندگی اس پہ گزری ہے، اور خاص کر جو اہل بیت، جو اصل حسینیت ہے، حقیقت جو کہ ہم بھول چکے ہیں، تو حسینیت کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہر ظالم، ہر شداد، ہر نمرود، ہر فرعون، ہر یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر اس راستے میں جان بھی آ جاتی ہے تو اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ موت سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ تو اگر جیسے کوئی تو پہلا قطرہ بنتا اور میں نے پہلے قطرے کا کردار ادا کیا، اور یقیناً اس میں میں 26 ماہ جیل میں رہا، میرے اوپر قتل، ڈکیتی، اغوا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ایکٹ کے مقدمات بنائے گئے، مگر الحمدللہ کسی جرم میں ملوث نہیں تھا، اور سرزمین مظفر گڑھ کے ہر باشعور اور بچے کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا ظلم کے خلاف، ایک مافیا کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بندہ جیل میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، بالکل ہوں بے گناہ بندہ قیدی بن جائے، میں قیدی بھی بنا، 10 سال مجھے سزا بھی ہوگی، پھر بعد میں اس کیس میں بری ہو گیا، ہائی کورٹ نے مجھے بری کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب بھی میں جیل سے باہر آیا تو یقیناً ایک حوصلہ تھا کہ نہیں، ہم اس ظالمانہ نظام کو، ہم فرعونی نظام کو نہیں مانیں گے، اور ان اوچھے ہاتھ کر دے۔ پھر میری تربیت بھی ہوئی کہ اس معاشرے میں اس پولیس کیا کر رہی ہے، یہاں کا پٹواری کیا کر رہا ہے، یہاں کی عدلیہ کیا کر رہی ہے، یہاں کا نظام کیسا ہے۔ تو میرا ایک بڑا وسیع جو ہے نا، میں ایک تجربے سے گزرا، اور اس کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا بطور MNA، میں آج ایک بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو موقع دے، بلکہ میری طرف سے دعوت ہے جب پاکستان میں سرزمین مظفر گڑھ ایک دفعہ آنے، یا تو ہو سکتا ہے میں میاں بیٹو بن جاؤں، اپنی تعریف کروں، تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، پاکستان کے سیاستدان تعریف کے لائق نہیں ہے میرے سمیت، مگر میں نے جو MNA شپ کا ایک تکبر تھا، جو ایک MNA فرعون بن جاتا تھا، ووٹ لینے کے بعد لوگوں کو ذبح کرو، پولیس اور کے مقام، عوام کو نہ ملنا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، میں نے وہ MNA شپ کا جو تکبر، فرعونیت تھی، اس کو توڑا، اور MNA شپ غریب، مزدور، ریڑھی والا، گندے ریڑھی والا، رکشے والا مل کر ایک ہاری کے قدم پہ رکھی، اور ایک ٹیلی فون کال پہ رات کو 2 بجے کسی نے فون کیا، جمشید دستی کو سائیکل مل گیا، موٹر سائیکل ملی، کوئی میں نے پروٹوکول نہیں لیا، کوئی میں نے بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، نہ میرے پاس کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی اسلحہ ہے، الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے میں گیا، اور ایک نوکری، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے اصل نوکری ہے، اور نوکر ہے عوام کا، MP ہے، MNA، صدر، وزیر اعظم، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، مگر پاکستان میں سیاستدان ظالم ایک درندہ بن کے، اور وہ قوم کو لوٹتا ہے، چپٹتا ہے، جمہوریت کے نام پہ ہر طرح دھتے خوری، مگر میں الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں، میں غربت سے آیا، میں نے وہاں فری بسیں چلائیں، اور وہاں فری بسوں میں خود ڈرائیور بنا، ان کو صاف کرتا ہوں میں، کیونکہ میں خود بھی گدے ریڑھی پہ بھی مزدوری کر کے آیا، میں اپنے طبقہ جو پسا ہوا طبقہ تھا ان کو آزاد کرایا، ان لغاریوں سے، ان کروں سے، ان بڑے بڑے وڈیروں، جگیرداروں، نوابوں سے جو تمندار تھے۔ آج الحمدللہ MNA اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی مزدور میں، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو ان ظالموں سے، پولیس سے، تھانے سے، پٹواری کی غنڈہ گردی سے، وابڈا کی اور جگیرداروں کے ظلم سے ان کو آزاد کرایا۔ آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑی وہاں انقلابی تبدیلی ہے، اور ان کے مسائل یہ یقیناً آپ کا یہ سوال تھا، وہاں پانی نہیں تھا، وہاں بے روزگاری تھی۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو میں معذرت آپ کی بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے اور مظفر گڑھ ہر بار سیلاب میں ڈوب جاتا ہے، اس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ تو ہے، آپ اسی کلاس سے ہیں اور آپ نے وہاں دیکھا بھی ہے، اور ہر بار وہ ابھی بھی میں سن رہا ہوں پھر خطرہ دوبارہ سے بج رہی ہے، اس میں کچھ آپ یقیناً آپ کا بہت بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو حکمران اس کے ذمہ دار ہے، پاکستان کی اسمبلی ہے، اور جس علاقے میں سیلاب آتا ہے وہاں کے جتنے جگیردار اسمبلی میں ماشاءاللہ ابھی تو آپ بھی موجود ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وڈیرے ان کی زمینیں محفوظ ہیں، وہاں سے پر پاتا ہے، سرکاری پیسہ ہے، توسا براج ہے، وہاں پہ پہاڑ ایریا ہے،
وہاں پہ موجودہ حکمران جماعت کے جو MLA ہیں MP ہیں منسٹر ہیں انہوں نے 20-20 ہزار ایکڑ رقبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں انہوں نے اپنی کاشتکاری غیر قانونی طور پہ پان ایریے پہ وہاں ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے بھی انکوائریاں کی. ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ صاحب 10 میں جب فلڈ آیا یہ اس ٹائم جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے وہاں انکوائری کی کمیشن بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیم بھی بنا سکیں. ہم نے کالا باغ ڈیم کو متراضہ کر دیا. جی جی بالکل. ہم نے بات کی ہم کم از کم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے, جو ضروری تھا اور ڈیم بنا دیتے, چھوٹے ڈیم بنا دیتے. جی ہم ایک چیز کو متراضہ پانی کا سٹور ہو جاتا ہے. پانی کا سٹور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہ پانی ہمارے لیے نعمت بھیجا ہے, رحمت بھیجا ہے. ہم جو ہے نا فرن سیل پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں, کوئل پہ کوئلے لگا رہے ہیں جہاں لوگ مر جائیں گے, بیماریاں پھیلیں گی. اس کے مجرم جو ہے نا وہ تخت اسلام آباد ہے, اور پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ بکا ہوا ہے, اور وہ IMF کے آگے بکا ہوا ہے. جتنے یہ فلڈ آ رہے ہیں اس پہ یہ بھیک مانگتے ہیں, جیل کی تصویریں بناتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو راست کھڑا کر کے وہ پیسہ کھا جاتے ہیں. اس کے مجرم ہیں. ہاں میں پہلا MLA ہوں کہ ہر سطح پہ آواز اٹھائی, اسمبلی میں, اسمبلی سے باہر, کورٹوں میں گیا ہوں, چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا, ہائی کورٹ کو خط لکھا. ابھی میں یہاں آ رہا ہوں, اس سے ایک ہفتہ پہلے توسا براج پہ میں نے پورا دن احتجاج کیا کہ ہمارا قصور کیا ہے, اور یہ کھربوں روپے آپ ایک میٹرو پہ لگا دو, اورنج ٹرین پہ لگا دو, اور وہ پیسہ اگر 3-4 ارب روپے دریا کے کٹاؤ پہ لگا دو, چناب پہ, دریا سندھ پہ لگا دو, اور جو سپر بند ہیں ان کو مضبوط کر دو, اور جو ان کے نام پہ اربوں روپے بھتہ خوری کر رہے ہو اس کو میں نے نیب کو خط لکھے کہ جو مجرم ہے, یعنی کہ میں پوائنٹ اگر میرا قصور ہے مجھے پکڑو. تو ایک پہلی دفعہ وہاں ایک آواز اٹھی جو کہ پہلے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ ایسا ایسا دیکھو لڑ رہے ہیں, اور اس کا مجرم طاقت لاہور ہے کہ اگر طاقت لاہور کھربوں روپے لاہور پہ لگا رہے ہیں, اگر تھوڑا پیسہ دریا سندھ پہ خرچ کر دے تو یہ لاشیں لوگوں کے گھر گئے, مال گئے, لاشیں وہ بالکل بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کا. اور اس پہ محکمہ اریگیشن کے لوگ گھاتے خوری کرتے ہیں, ان کے منسٹر کھا رہے ہیں, MP MLA کھا رہے ہیں. آپ وہاں آ کے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ اس پہ جو مجرم ہے وہ حکمران ہے. تو ہم لڑ رہے ہیں, میں اکیلا آدمی ہوں مگر میں کوشش کر رہا ہوں, قوم کو جگا رہا ہوں, اور ایسا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ گی اور لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قیمتی پاکستان ہے, جب انصاف کرو گے اور ایک صحیح احتساب ہوگا, لوگوں کو حق ملے گا تو بہتری ہے گی. اور اس لیے محرومیاں بڑھتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, چھوٹو کے ہیں, تو وجہ ہے جب یہاں پانی نہیں ہوگا پینے کا, لوگ کتے کرتے انسان پہاڑوں میں اکٹھے پانی پیتے ہیں, تعلیم نہیں ہوگی, صحت نہیں ہوگی, تو پھر لوگ قریب کی طرف جائیں گے. پھر وہ لوگ جو ہے نا کوئی دہشت گرد بنے گا, کوئی اغواکار بنے گا, کوئی ڈاکو بنے گا. تو اس کے مجرم میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں, کوئی وہ حکمران ہے اگر یہ صحیح کام کرے تو وہاں کے وڈیرے ہر دفعہ اقتدار میں ہوتے ہیں, ہر پارٹی کو بدلتے ہیں, ہر پارٹی میں وہ شامل ہیں. بالکل بات آپ کی. میں ایک اور اس طرف آؤں گا کہ آپ نے ایک نئی پارٹی بھی بنا رہے ہیں, پاکستان عوامی راج بنا لی ہے, یعنی آپ اس کے چیئرمین ہیں. تو ابھی اس کا کیا ہے, کیا آپ نے اس کا کچھ بنایا ہے, کیا پلان ہے اس میں, کیا کرنا ہے؟ گزارش تھی کہ میں پچھلے دور میں پیپلز پارٹی میں MLA تھا, اور میں کوئی نظریاتی کسی جماعت کا نہیں ہوں. میں نے کوشش کی کہ ایک طبقہ ہے جو میرا جو غریب طبقہ ہے میں اس کو آگے لے کے آؤں, کوشش کی, مگر وہاں پہ ایک مافیا بیٹھا تھا, انہوں نے نہیں آنے دیا. آج جو ہے کہ میں نے اس پارٹی میں نہیں ہوں, وہ غیبت ہوگی, مگر پیپلز پارٹی کی جو پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا وہ شرم, تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ گواہ ہے, پورے ملک کو لوٹا اور اتنی کرپشن کی کہ کوئی ان کا گھر نہیں بچا. مگر ہم نے وہاں بھی جہاد کیا, اسمبلی میں بھی, پارٹی میں رہ کے بھی برائی کے خلاف بولے. پھر میں آزاد الیکشن لڑا, کیونکہ مجھے MLA کا شوق نہیں تھا. میرا مشن ہے کہ پاکستان میں گند کو صاف کریں. پاکستان میں جہاں ملک دشمن چھپا ہوا ہے, جگیردار ہے, جو سرمایہ دار ہے, وہ سیاست کی آڑ میں ملک کو لوٹ رہا ہے. آزاد میں نے الیکشن جیتے, اور میری خواہش تھی کہ میں عمران خان کا حصہ بنوں, اور عمران خان نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا, اور پوری قوم کو اس پہ امید تھی. میں عمران خان کی دعوت پر ان کے گھروں میں گیا, جلسوں میں گیا, استعفے تک ہم نے دے دی اس کی محبت میں. میں نے ایک بات کی, میں کہ عمران خان لیڈر کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا, اور لیڈر کسی کی نہیں سنتے. ہر لیڈر کے ساتھ 5 پیارے ہوتے ہیں جو اس لیڈر کو برباد کرتے ہیں. آپ پہ قوم کی امید ہے, آپ اس میں اس مافیا کو, یہ کھوٹے سکے, یہ مردہ گھوڑے, یہ جگیردار, یہ کھوسے, یہ سیار, یہ جکھا, یہ قریشی, یہ ترین, یہ گیلانی, یہ کھچی, ایک مافیا ہے, یہ ہر پارٹی میں ہے. آپ کو یہ تباہ کریں گے, ان کو شامل نہ کرو. ایک نئی ٹیم ہے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ نواب زادے آئے ہوئے ہیں, تو یقیناً عمران خان کو میں نے یہ بھی کہا کہ جب مظفر گڑھ میں آپ نے نواب زادہ رسول کے بیٹے کو ٹکٹ دیا اور میرے مقابلے میں تھا,
تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ عمران خان نئے پاکستان میں، اس نے کہا نصراللہ خان کا بیٹا، انہوں نے کہا یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو لوٹنے والے ہیں، یہ تو انسانیت کی توہین کرنے والے ہیں، انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، وزیر مال ہیں، تو یہ نئے پاکستان میں یہ مردہ گھوڑے، تو وہاں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مثال سے میری بات پہ عمران خان نے اتفاق کیا 100% اس نے کہا کہ میں ایسے کروں گا، بات عمران خان یقینی طور پہ قوم کو بھی اس نے شرمندہ کیا، جھوٹ بولا، ایک معافی آیا، اور میرے پاس پھر یہی راستہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے سوچتا، تو میں نے 9 جون 2016 کو پچھلے مہینے میں نے یہ پاکستان عوامی راج کی بنیاد رکھی، اور اس کا انتخابی نشان میں نے جھاڑو لیا۔ میں 2005 میں ناظم تھا، مشرف دور میں یوسی ناظم تھا، ہمارے فنڈ بند کیے، ہم اپوزیشن میں تھے، میں نے جھاڑو اٹھایا اور میں 2.5 سال اپنے حلقے میں جھاڑو دیتا رہا اور عملی طور پہ کام کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اب جھاڑو والا ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے، اور اس کا نعرہ بھی میں نے یہی دیا کہ غریب بنے گا، حکمران بدلے گا پاکستان، جس نے غم دیکھے ہیں، جس نے غربت دیکھی ہے، جو ظلم سے نکلا ہے، جس نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس میں نے کلیئر ایک بات آپ کو منشور کی بتا دوں، 2-3 چیزیں، باقی ڈیٹیل کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں نے تو اس میں کہا کہ صدر پاکستان سائیکل پہ دفتر جائے، VIP کلچر کا خاتمہ ہو، کرپشن پہ سزائے موت۔ پاکستان میں سیاست بزنس ہے، کروڑوں لگو اربوں کماؤ، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے ہیں، چور سارے بیٹھے، کوئی اس میں نہیں ہے، بس وہ ایک الزام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو صدر ایک کمرے میں رہے، 2 آدمی اس کے ساتھ رہے، نہ وہ پروٹوکول ہے، مزدور اور صدر کی تنخواہ برابر، کرپشن پہ سزائے موت۔ تو یہ دیکھ لیں کہ پاکستان پوری دنیا کا سپر ملک ہے، مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں 4 موسم ہے، ہماری خوبصورت فوج ہے اور بہادر فوج ہے، ہمیں فخر ہے اس پہ۔ ہم تو کبھی کبھی اپنی فوج کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اقتدار میں آ جائیں، ہمارے سیاستدان اپنے فائدوں کے لیے کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ فوج اپنا جو کام کر رہی ہے ملک کے لیے بہتر کر رہی ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی جمشید دستی صاحب کے ساتھ، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں۔ اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں۔ اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمانوں میں۔ ناظرین خوش آمدید، دوبارہ سے ہم حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ جمشید دستی صاحب موجود ہیں۔ سب آپ ایک چھوٹے سے ایسے حلقے سے ہیں جو حلقہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے کہ وہاں پہ طبقہ بہت زیادہ بیرون ملک بھی ہے، اور ہمارا پروگرام آج جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بھی ہم نے خاص طور پر کیا ہے۔ سر، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کبھی کوئی آواز کبھی سوچا آپ نے؟ آپ خود بھی آج آپ نے یہاں دیکھا، میں نے سنا کہ آپ لوگوں نے آپ نے مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کیا، پاکستانیوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی جو کہ 17.5 ارب ڈالر سالانہ بینکنگ چینل کے ذریعے، میں ہر اپنے اس میں پیغام یہ بتاتا بھی ہوں ہر پروگرام میں کہ انہوں نے بھیج رہے ہیں، وہ ریگولر بینکنگ چینل کے لیے ذریعے جا رہا ہے اور ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سہولیات وہ چیزیں پاکستان میں نہ تو وہ میسر ہیں، نہ ہماری سنائی جو ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس حوالے میں کچھ آپ نے سوچا، کچھ آپ آج ملاقات کی آپ نے مختلف لوگوں سے؟ الحمدللہ میں بیعت پولیٹیکل ایک ورکر ہوں، جس ملک بھارت میں اپنا پورے پاکستانی جو دنیا میں بیٹھے ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بھی میرے ساتھ ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہے، اور پاکستان میں آتے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور میں یہاں پہ بھی آیا، اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جتنے ہمارے سفارت خانے ہیں، جو سفارتکار بیٹھے ہیں، وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، اور وہ ان کو کوئی سہولت نہیں ہے، اور ان کو جہاں ملے، جیسے پاکستان میں کرپشن ہے اور بھتے خوری ہے، وہاں حکومت بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو آگے بٹھاتی ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، آن دی ریکارڈ بات کی، اس پہ ہم نے احتجاج کیے، توجہ دلاؤ نوٹس دیے، اور وزارت خارجہ کو ہم نے کئی دفعہ وہاں اس پہ وزیر خارجہ سے ہم نے جواب مانگے، وہاں پہ ٹوٹل جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہ پاکستانی جو میرا طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جو ملک کے لیے رزق حلال کے لیے، مگر پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، ایک ایک خبر پہ وہ نظر رکھتے ہیں، اور اتنا بڑا پیسہ وہ اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں، جب وہ پاکستان جاتے ہیں وہاں FIA لوٹ کیے، کسٹم والے ان کو لوٹ کیا، ان کے لیے ایک بڑا، پر ان کو ذلیل کیا جائے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ دیکھنے کیا ہوتا ہے، بدماشی، پھر ان کے جو گھر ہیں، اگر وہ زمینیں چھوڑ کے پیچھے، پھر ان کے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں، قبضے ہوتے ہیں،
वहाँ कोई पुलिस, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके या उनकी उन्हें जेल। जब मैं उसी तरफ के उसके कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा गवर्नमेंट के हवाले से या वो तो कमेटियाँ बनी हुई हैं हर स्टेट में, DCO की सरबराही में, मगर उस पर लेकिन वो सुनवाई उसकी कुछ नहीं है ना, नहीं होती वहाँ भी। वही कह रहा हूँ कि जो अपनी मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई भी भेजते हैं और उनको भी लूटा जाता है। हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे। आज यहाँ आने का मकसद था, हमने उन दो नौजवानों को, उन मजदूरों को अपनी पार्टी ने दावत भी दी, उनके मसाइल भी सुने, और इंशाअल्लाह ताला जब मैं इजलास हो रहा है असम्बली में जाऊँगा, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि मैं कानून साज असम्बली का मेंबर हूँ, तो मैं कम अज़ कम इन हुक्मरानों का जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो इन हुकूमतों को जाके ये बताऊँगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। और मैं वादा करता हूँ अपने तारकीन वतन पाकिस्तानियों से, वो मेरे भाई हैं, मेरे मजदूर साथी हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके मसाइल वो मेरे मसाइल हैं जो मैं पूरी डिटेल के साथ वहाँ बयान करूँगा और उनके साथ भरपूर तावन होगा। और मेरे पास जो मेरे हल्के हैं, इलाके हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि ये हमारे यहाँ ये मसला हो गया, मैं खुद जाता हूँ, उनके मामला सुनता हूँ और जितनी मेरे बस में है मैं कर सकता हूँ। मगर इंशाअल्लाह मैं वादा एक दिन आएगा कि जो माफिया बैठा है, जो गैंग बैठा है पाकिस्तान में, जो हमारे भाइयों को जो मेहनत मजदूरी करके दुनिया के कोने अपना वतन छोड़ के अपने रिज़्क़ हलाल के लिए फिर पाकिस्तान के लिए काम करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे इंशाअल्लाह। इस माफिया के खिलाफ हम जद्दोजहद। दूसरा सर एक और चीज़, जैसा बाकी तो आपने सारी बातें खुद आपने बता दी कि क्या हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे क्या होता है, पुलिस के साथ क्या होता है। सर दूसरा एक सबसे बड़ा इशू, हमें वोट का क्यों नहीं हक हासिल है? हमारा इतना तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मालिक हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, और ना हमें वोट का हक हासिल है, ना हमारे लिए कोई वो सहूलियात हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कोई आफत आ जाए, कुदरती आफत आ जाए, कोई मसला पाकिस्तान में बन जाए, एक छोटा मजदूर भी खुश होती है कि मेरा मुल्क, मेरी सरजमीन वो तहफ़्फ़ुज़ आ जाए, उसमें बचत हो जाए, मैं अपना हिस्सा डालूँ। लेकिन ना हमें वोट की सहूलत हासिल है। हमारे साथ वो सुतेली माँ वाला जैसा हाल होता है कि जी बस ठीक है, बच्चा पड़ा है, रोता रहे रो रहा है, उसमें कुछ आप। मैं आज मछली मंडी में आया तो मुझे सारे मजदूरों ने गले लगाया, बड़ा प्यार किया और मुझसे कह रहे थे कि आप पहले MNA हो जो गरीबों के पास आए हो, और यहाँ तो लोगों को, सियासतदानों को ये बदबू लगती है, हमारे कपड़े गंदे लगते हैं, मगर वोट के लिए हम। उन्होंने ये सवाल किया कि हमें वोट का हक कब मिलेगा। आप देखें कश्मीर में इलेक्शन हुए, एक लड़काना में एक वार्ड था वहाँ पूरे, बिल्कुल वहाँ पे एक स्टेशन बना, बिल्कुल जी। बाकी हमारे गुजरात, नारोवाल, लाहौर, ये सारे पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बनाए थे, कराची में हुए। तो ये हर गवर्नमेंट आप ये दावे करती है हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी दी हुई है और इलेक्शन कमीशन में अच्छे लोग आए हुए हैं। अभी भी जो इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल था, अभी मुकम्मल हुआ और बहुत अच्छे अरकान हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। हम इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करते हैं, असम्बली के फ्लोर पर भी हमने कहा इस पर कानून साजी होनी चाहिए और ये फेयर इलेक्शन का मकसद है कि इतनी तादाद में पाकिस्तानी बाहर बैठे उनको शामिल किया जाए। तो इसके लिए हमने, आज मैं आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा बल्कि मैं जब से मेंबर बना हूँ हम इस पर आवाज़ उठाएँ, मगर मेरा ईमान है, मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जो 18 में इलेक्शन आ रहा है उसमें जो है ना पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा और जो समंदर पार बैठे हैं उनको हक यकीनन उनको एक सही बंदे मुंतखब करने का मौका मिले और उनका हक जो है ना आईनी भी है, पाकिस्तान का आइन कहता है, हमारा खिलाफ कहता है। इंशाल्लाह इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो ज़्यादा फ़ायदा है कि मेरा मजदूर तबका है, मेरी क्लास बैठी है जी। तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि 18 में हमारा इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई का काम कर रहा है। पूरे यकीन से कहता हूँ कि हम मज़ीद भी मैं ये असम्बली के फ्लोर पर ये बात करूँगा और इलेक्शन कमीशन को मैं ख़त भी लिखूँगा, हुकूमत को भी कहूँगा कि भाई उनको वोट का हक मिलेगा इंशाल्लाह। साहब बहुत शुक्रिया, आपसे सवालों का सिलसिला जारी है। अभी जैसे हमने वोट का जिक्र किया, वोट के हवाले से भी आपसे बात हुई। सर दूसरा एक और मसला, हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट बिल्डिंग है, हर हुकूमत आती है, वादा करती है हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, फंड्स भी रेज होते हैं, मैंने मैप्स भी देखे, नक्शे भी बने उनके, लेकिन आप अगर वहाँ पे हालत देखें पाकिस्तानियों की सख्त धूप में, ठीक है पाकिस्तानी कौंसलेट ने कुछ अंदर इंतज़ाम किया, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो हुकूमत वजारत खारजा के हवाले से मैं बात करूँगा कि उन बेचारों का क्या कसूर है जो सुबह 6 बजे 5 बजे आकर खड़े हो जाते हैं लाइनों में पासपोर्ट बनाने के लिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए जिसे नीकोप कहते हैं, और अंदर भी ना जगह बैठने की, एक छोटी सी जगह है। आप दूसरे देख लें सफारत खाने, हमारे पड़ोसी मुल्क का ही सफारत खाना देख लें, मेरा ख्याल है हमारा उसमें से 3 सफारत खाने हमारे निकलते हैं जितनी बड़ी उनकी जगह है। तो इस मामले में भी हर हुकूमत ने आकर वादा किया लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। आपने कुछ इसके बारे में भी सोचा सर, कुछ प्लान बनाया, उसको कहें कि फ्लोर पे आवाज़ उठाई जाए?
آپ پتہ ہے کہ یہاں نئی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی بڑی یہاں بلڈنگیں بنائی ہیں، بڑا بڑا بہت کاروبار ان کا شروع ہوا ہے پاکستان کے، اور بھی زرداری صاحب کا دیکھیں بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ شرم ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی ذلیل ہوئے ہیں، پھر کم از کم دنیا میں جیسے اور سفارت خانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے بھی کافی معلومات ہیں، تو ایک عزت ہے، انسانی قدر ہوتی ہے، اور ہم انسانی قدر کو کمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایک شرمناک حالت ہے کہ لوگوں کو نہ پانی ملتا ہے، لوگوں کو دھکے ملتے ہیں، اور یہاں بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ اس کے ذمہ دار وہی ہے کہ ہماری اسمبلیاں، خاص کر حکمران، اسمبلیاں تو برائے نام ہے، یہاں تو ڈرامہ بازا ہوتا ہے کہ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، فیصلے حکمران اپنے کمروں میں کرتے ہیں۔ اس وزارت خارجہ کہاں ہے جس ملک کا وزیر خارجہ نہ ہو، وزیر خارجہ نہ ہو، وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہوں، یا ایک بزرگ کو بٹھا دیں جسے بیچارے کو نہ وہ سن سکتا ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ ان کی آنکھیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک دوستی کھاتے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ قومی اسمبلیاں دیکھیں، کتنی دفعہ ہم نے کویسچن کیے، کتنی دفعہ ہم نے مشیر خارجہ کو بلایا، مگر ڈیٹ ہیں، گھٹیاں ہیں، اور ان کا سارا نہیں، کوئی ایک مافیا آگے کھڑا کر، ان میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ جب پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دہشت گرد ہے، یہ چور ہے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی، یہ پیسہ انہوں نے کئی دفعہ رکھا، اور قومی اسمبلی میں انہوں نے جواب دیے کہ ہم نے اتنا پیسہ رکھ دیا ہے۔ بالکل وہ پیسہ رکھا، لیکن وہ کہاں، یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ ہم پیپلز پارٹی دور میں کہا گیا کہ مافی حکومتیں تو نہیں ہے، بزنس کا ہے، وہاں پہ حکومت نہیں ہے، وہ کاروباری لوگ بیٹھے، ان کو دنیا لوٹ کے وہ پیسہ بھیج رہے ہیں۔ لیکن سر اس کی آواز کون اٹھائے گا اگر اسمبلیوں میں؟ بات سنو، ایک جمشید دستی ہے، اب میں جو آپ کو گفتگو کر رہا ہوں نا، میں صرف یہ کتوتا کہانی نہیں سنا رہا، میں جو اللہ اللہ گواہ ہے، میری ریکارڈ پہ چیزیں ہیں۔ میرے ساتھ جب پاکستانی چھوٹے چھوٹے جرم میں جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، سفارت خانے کی ذمہ داری اور کی صلح کرا اور کے معاملات بالکل بہت ایسے معاملات ہیں، تو ان میں کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، اور سفارت کار یہاں پھٹے خوری پہ بیٹھے ہیں، لوٹ مار، پھر حکمرانوں کے وہ قریبی لوگ ہیں، انہیں بٹھایا، تو ان کو یقیناً ہر جگہ پہ پھر احتساب نہیں ہے۔ اگر ہماری نیب ایکٹیو ہوتی، ہماری عدلیہ پوچھنے والی ہوتی، ان حکمرانوں پہ 200 ووٹوں لے کے ان کو کھڑا کرتا ہے، ایکشن لیتا، جو بڑا آدمی ہے۔ اب جمشید دستیار ہے، اس کو تو پروٹوکول مل گیا کہ جی بلو پاسپورٹ ہے، سلام ہو گیا، کسی نے چیک نہیں کیا۔ اگر ہمارا کوئی بڑا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے میں خوش ہوں ویسے خوش ہے، کوئی عوام کے نزدیک تو نہیں آتا۔ تو اس میں جو ایک بالی دہشت گرد، ایک مافیا بیٹا ہے، ان کے خلاف ہم آواز اٹھانے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ، میں بارہ کہہ رہا ہوں کیا بہتری آئے گی، اور یہ چیزیں کیونکہ جب عوام کے پاس ہیں، معذرت کے ساتھ لوگ آتے ہیں سیر تفریح کرنے، میں تو ہر اپنے غریب آدمی کو، ہر دوست کو ملا ہوں، اب آپ کے پروگرام میں بھی آ گیا ہوں، اور کافی چیزیں مجھے آپ کے پروگرام سے بھی ملی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں سر وہ بالکل بات آپ کی وجہ ہر بار کہا جاتا ہے، ہر حکومت نے کہا کہ جی کونسلیٹ بن رہا ہے، کونسلیٹ بن رہا ہے، لیکن وہی دھکے پڑتے ہیں، وہی صبح سے شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ اقتدار میں ہیں، کیونکہ اقتدار میں جو آواز اٹھائی جائے گی وہی پہنچے گی۔ یہاں پہ ہم لوگ 100 چیزیں نکال لیں، آپ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، آپ آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے حالت دیکھی، آپ نے جیسے کہا کہ آپ فش مارکیٹ گئے، یہاں لوگوں سے ملے، مزدوروں سے ملے، ان کے بھی حالات آپ نے دیکھے۔ ہمارا ہر پاکستانی ایک یہاں کا سفیر ہے، ہر پاکستانی جو مزدور ہے وہ ایک پاکستانی سفیر ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، وہ کر بھی رہا ہے۔ وہ صبح 5 بجے سے شروع ہوتا ہے، رات 9 بجے تک، نہ گرمی نہ سردی، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے خود، آپ انڈسٹریل ایریا میں بھی دیکھا آپ نے مزدوروں کی حالت، آپ نے خود فرمایا کہ فش مارکیٹ میں جو صبح سے مزدور شروع ہوتا ہے وہ اس بو میں کھڑا ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے اس کی سوچ وہی ہے کہ ہمیں اچھا، ہمیں ایک عزت کا مقام ملے، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں عزت سے پکارا جائے، عزت سے دیکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ میں اسی طرف آؤں گا سر، آپ کے حلقے میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ جو پہلے نہیں تھی اور اب ہوا ہے، کچھ مجھے اس کا تھوڑا سا بتائیں گے آپ اپنے، میرے پاس، تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے۔ پہلے تو یہ پتہ ہوں کہ غربت تھی، پہلے سیاستدان عوام میں نہیں تھے، ہم لوگوں کے پاس آئے، ان کے مسائل سنے، میں خود مسائل جانتا ہوں، میں ان کے لیے لڑا ہوں، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، صحت پہ کام کیا ہے، تعلیم کے لیے میں نے وہاں 5 فری بسیں چلائی، ایک بہت ہی۔ سر جو فری بسیں چلائیں وہ آپ نے خود خریدی تھی یا کسی نے آپ کو ڈونیٹ کی یا کچھ کہیں سے آئیں؟ پچھلی حکومت سے لی، وفاقی حکومت سے ہم نے ادارہ بنایا، عوامی راج ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے نا، اس پہ لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں، تو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں خود ہر ماہ ایک دفعہ سارا دن بس چلاتا ہوں۔ میں نے بہت ہی یونیورسٹی میں مظفر گڑھ سے فری بس چلی، بلکہ 2 چلائی ہیں، جو ہمارے غریب بچوں کو لے کے جاتے ہیں، جو دیہات میں
गरीब की लड़की, गरीब का बच्चा कॉलेज स्कूल नहीं आ सकता था, मजदूर नहीं आता, उनको जो मरीज थे नहीं आ सकते थे। ये पहला MLA था जो एक बेलदार का, गरीब का, मजदूर का बेटा, उसने आके ये एक नई सोच दी और एक नया कदम उठाया और एक इनकलाबी कदम था। वहाँ पे बेरोज़गारी थी, जो मुख्तलिफ प्राइवेट फैक्ट्री है, मैंने नौजवानों को जो मायूस थे, जो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर थे, उनको रोज़गार के मौके दिए। गरीबों के बच्चों के लिए मैंने प्राइवेट स्कूलों में कोटा मुख्तस कराया कि इनको दो ताकि तालीम आए। और इसमें पानी के लिए मैंने काम किया, वहाँ सुई गैस के लिए तकरीबन कोई 2-2.5 अरब रुपए का काम हुआ, गरीबों को गैस मिला। बिजली जो देहातों में नहीं थी दरियाओं तक पहुँची ताकि गरीब का बच्चा भी वो बल्ब पे बैठ के अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, उनकी भी एक ख्वाहिश थी। तो ये फ़र्क थे ख़त्म किया। और मेरे पास ना मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मैं किसी बड़ी MLA था और मैंने जद्दोजहद को, ख़ासकर मैं गुरबत में हूँ, मैंने कोशिश की कि जितने लोग हों उनको रोज़गार मिल सके। तकरीबन 2-2,500 नौजवानों को मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में और आम आदमी को नौकरियाँ मिली। और आज माशाअल्लाह ताला गरीब का बच्चा जो है ना चल पड़ा है, उनके साथ मैंने बराह रास्त रब्ता रखा। और ख़वातीन के लिए जो है ना माशाअल्लाह खाना कल्चर ख़त्म हुआ और उनके साथ मैंने बराह रास्त रब्ता MLA हूँ जो एक टेलीफोन कॉल पे पहुँचता है, सांप ने काट लिया मैं जाता हूँ, कुत्ते ने काट लिया मैं जाता हूँ, गरीब की औरत बच्ची है उसका डिलीवरी केसेस है, उस पर डॉक्टरों से पैसा मांग रहा है, अस्पतालों की हालत आपको पता है ख़राब है, तो उनकी मदद के लिए पहुँचता हूँ। कभी कभी आप देखें मैं लड़ रहा हूँ तो डॉक्टरों के साथ मीडिया भी उछालता है, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ, जगीरदार वगैरह तो नहीं जा सकता ना, तो मैं इस बात से गुजरा हूँ। तो मैं डॉक्टर से लड़ता हूँ जब डॉक्टर जुल्म करता है, जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं देता, जब पुलिस वाला डाकू बन के चेक पोस्ट पे धरता ले रहा होता है, तो मैं उसको क्या करूँ, मेरे पास एक्शन पावर नहीं है, मैं चल कम अज़ कम उसको लानत भेज के कहता हूँ शर्म कर, तो हुकूमती ज़िम्मेदार है। तो एक मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी जो मेरे पास में है, मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं है, मगर उसके बावजूद मैंने इंसानियत की खिदमत करके और अल्लाह ताला ने मुझे, मैं कहता हूँ कोई मौका दिया और मैं इसी और सही मानों में आवाम का नौकर बन। जी बिल्कुल। कुछ पैगाम देना चाहेंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, आप मुलाकात भी की, इसके हवाले से कोई पैगाम आप अपने मजदूर और गैरतमंद बहादुर पाकिस्तानी भाइयों से सलाम को तो सबसे पहले सलाम करता हूँ जिनसे मुलाकातें होंगी और जिनसे नहीं हो सकी, उनसे मादरत भी करता हूँ। और दूसरी चीज़ उनको यही कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मायूस ना हो, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, बहादुर मुल्क है, और पाकिस्तान में चंद माफिया की वजह से आपको मायूसी हुई है, मगर वादा है कि जहाँ एक माफिया बैठे वहाँ आपका एक मजदूर भाई भी और ऐवानों में आ गया है, आपके हकूक़ के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके मामलात के लिए हम लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से यकीनन हर दुख के पास सुख होता है। मेरा ईमान है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में एक बेहतरी होगी और आप भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पाकिस्तान के लिए जैसे मोहब्बत कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को पैसा भेज रहे हैं, अपने दिल के साथ भेजें, मायूस ना हो। इंशाअल्लाह जो आपको तकलीफ़ देने वाले माफिया बैठे हैं मुझे पता है, उनको हम सज़ाएँ भी देंगे और आपको इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। जहाँ रहें खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे टैग पे नंबर चल रहा है और फेसबुक का भी है, आप अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए और हमेशा प्रोग्राम देखते रहिए तारकीन वतन। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये लचकते हुए जंगल, ये थिरकते अरमान, ये पहाड़ों की घटाओं में जवानी की उठान, ये मचलते